بھائی بالکل ہمیں آپ کے ساتھ سمپتھی ہے، ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ایران سے سوالات ہیں میرے کہ ایران کے دو بڑے دشمن تھے، 3 ایشوز تھے، 2 بڑے دشمن تھے. پہلا تھا طالبان، دوسرا تھا صدام حسین. آپ کو امریکہ نے طالبان کو بھی فارغ کر دیا، افغانستان سے جب فارغ کیا تھا ان کو. امریکہ نے صدام کو بھی فارغ کر دیا، عراق کے اندر پرو ایران گورنمنٹ آ گئی. 2014 میں آپ نے نیوکلیر ڈیل لے لی، آپ کو اربوں ڈالر آئے. آپ نے ایران نے اس کے بعد کیا کیا؟ ان کا جو ورلڈ ویو کا آؤٹ لک ہے وہ کیوں ٹرانسفارم نہیں ہوا؟ وہ کیوں ماڈرنائز نہیں ہوا؟ وہ کیوں نہیں ریجن کے ساتھ انٹیگریٹ کیے؟ وہ کیوں نہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ، یورپ کے ساتھ انٹیگریٹ کیے؟ مطلب کچھ ذمہ داری تو ایران کو بھی لینی پڑے گی نا کہ آپ کو اتنا زبردست اپرچونٹی ملی، آپ کے 2 دشمن فارغ ہو گئے، طالبان چلے گئے، صدام چلا گیا، نیوکلیر ڈیل آپ کی اتنی بڑی ہوگی، نیوکلیر پریشر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا تو دنیا جو کہہ رہی تھی کہ جی یہ ہم نیوکلیر اس کے لیے ایران کو ہلا گئے، آپ نے ڈیل پکڑ لی، اربوں ڈالر مل گئے آپ کو. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انٹرنلی اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا، آپ نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا، آپ نے اپنا ورلڈ ویو چینج کیا. مطلب آپ نے آئسولیشن میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، آئسولیشن میں رہنا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آج اگر ایران کے ساتھ کسی حد تک پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس میں موجود ہے اور کوئی کنٹری آنے کو تیار نہیں ہو رہی، تو یہ قصور کیا امریکہ کا ہے، اسرائیل کا ہے، پاکستان کا ہے، کس کا ہے؟ اس میں کچھ ذمہ داری آپ کی بھی تو ہے نا کہ آپ بالکل دنیا سے آئسولیٹ ہوئے ہیں بھائی. تو اس طرح تو نہیں چلتا نظام زندگی. انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے اندر ہے تو اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. اسی بات کے اوپر بھٹی صاحب، ایران کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں کہ جی جس طرح کہ محمد علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور میرا بھی یہ بلیف ہے کہ وہ سرنڈر نہ کریں، وہ میزائل کھاتے رہیں، وہ مرتے رہیں، انفراسٹرکچر تباہ کرواتے رہیں، اور وہ کہیں ہم سرنڈر نہیں کر رہے. تو کیا یہ انف ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہوگی 5-6 ہفتے بعد جب وہ امریکہ تھک جائے گا میزائل مار مار کے ایران کی تباہی کر کر کے کہ جی ایران نے لکھ کے ڈیفیٹ نہیں دیا، ایران نے ڈیفیٹ نہیں کی، سرنڈر ایکسیپٹ کیا، یہی کافی ہے ایران کے لیے؟ پہلی بات کامران بھائی، 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جی. ایک کہ مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، OIC انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 56 مسلمان ملک انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے سوالات ویلڈ ہیں، بہت ویلڈ ہیں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ ہے گریٹر اسرائیل، گریٹر ایجنڈا اسرائیل کا. اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج دنیا، ابھی میں اور محمد علی صاحب ایک اور پروگرام میں بھی تھے، آج دنیا ایک بے رحم سوداگر کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. آج دنیا ایک سنگ دل سوداگر کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، موت دکھا کر بخار بیچنے والا. آج امریکی جمہوریت، امریکی جمہور، امریکی معاشرہ فارغ ہو گیا ہے، اقوام متحدہ، اقوام عالم، عالمی قوانین فارغ ہو گئے ہیں. یورپ تو ہے ہی منافقت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھا ہوا. گرین لینڈ کی بات ہو، کینیڈا کی بات ہو تو پھر وہ چیختے ہیں اور خوبصورت خوبصورت تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس طرف اگر تباہی اور بربادی ہو تو کوئی نہیں بولتا. چین اور روس بہترین ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں الحمدللہ. انہوں نے یہ دوائیاں لیتے رہیں، کوئی اگر نقصان نہیں تو فائدہ بھی کوئی نہیں، تو ان کا تو نکال دیں. یعنی آپ نے اس دنیا کا ورلڈ جو پورا ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا اس چین اور روس نے اور اقوام عالم نے. مجھے بتائیے کہ ایران کے تو بہت سارے مسائل تھے، یمن اور لبنان کو کیوں کھنڈر بنا دیا گیا؟ مجھے بتائیے عراق کو کیوں کھنڈر بنا دیا گیا؟ نکلے عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار. اور لیبیا کہ وہ فلاں بن غازی میں معمر قذافی ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، انسانی حقوق، تو کھنڈر بنا دیا گیا. کیا آج وہاں انسانی حقوق پروٹیکٹ ہیں؟ شام، القاعدہ جو کل تک آپ کے دشمن تھے اور جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا وہ القاعدہ کا آج وہ صدر ہے آج شام کا. ایران پہلے اور ایران اب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گریٹر ایجنڈا اسرائیل کا، اور یہ اس کے بعد رکنا نہیں ہے ایران پر. یہ آپ کے خیال میں اور کون آئے گا اس کے بعد؟ ایران کے بعد کون آئے گا آپ کے خیال میں بھٹی صاحب؟ آپ کہے رکنا نہیں؟ میں اس میں ابھی جس دن بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوا تھا غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے جو بنایا گیا تھا بورڈ آف پیس، اور جس دن ہم یہاں بیٹھ کر ٹرمپ کی شہباز شریف کی پذیرائی پر بھنگڑے ڈال رہے تھے یا خوشیاں منا رہے تھے، اسی دن امریکہ کے اسرائیل میں جو سفیر ہیں مائک ہکابی،
اس کی گفتگو اور انٹرویو سامنے آیا. یہ صرف یہ کیریئر کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہے, یہ ٹرمپ کے دوست ہیں اور آرکنساس کے وہ ٹھیک ہے, اس نے گریٹر اس کی بات کی, لیکن میں آپ میرا سوال یہ کہ ہو از نیکسٹ آپ کے نزدیک؟ آپ کہیں رکے گا نہیں ادھر ایران کے بعد, تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس میں سے ایک جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت اسرائیل کے پاس ہے اس پر تو وہ قبضہ رکھے, یروشلم, گولان کی پہاڑیاں اور جو ہے غزہ, اس کو تو نہیں چھوڑنا. اور آگے کیا لینا ہے؟ اردن, شام, عراق اور سعودی. اور آگے کیا ہے؟ اسرائیل کے تھنک ٹینک کہہ چکا ہے, اسرائیل کا سابق وزیر اعظم کہہ چکا ہے, قطر, ترکی اور پاکستان, یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی تھریٹ ہیں. اور ابھی ان کے جو سیکٹری آف وار ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ جو بھی مسلم عقائد رکھتی ہیں اسٹیٹس, ان کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہونی چاہیے. یہ کل یا پرسوں کا بیان. ٹھیک ہے سر, یہ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دو جملے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس چوائس کیا تھی؟ کیا یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ کو ایک بندہ پسند نہیں ہے اور آپ نے اس کو جا کے مار دینا ہے, وینزویلا میں مار دینا ہے, فلانی جگہ مار دینا ہے؟ آپ دیکھیں ایران کو تو چھوڑ دیں, ٹرمپ کے جو فوجی حملے ہیں جنوری 2025 میں یمن پر, فروری 2025 میں صومالیہ پر, مارچ 2025 میں عراق پر, بھٹی صاحب کا پوائنٹ آ گیا, 2025 پہ ایران پر, ٹھیک ہے, آپ بتا رہے کہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی ہے اور ترکی پاکستان نیکسٹ ہو سکتے ہیں. دسمبر 2025 نائجیریا اور پھر ایران. پوائنٹ آ گیا سر. یعنی یہ تو ایک ایجنڈا چل رہا ہے, منصوبہ بندی. سر آپ کہہ رہے ہیں ایجنڈا چل رہا ہے, اس پہ میں آتا ہوں. میجر جنرل صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا, لیکن میں بھٹی صاحب کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں ان سے کسی آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ جذبات سچے ہیں مسلم امہ کے متعلق. لیکن اب میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کا, تو مجھے وہ بات تو کرنی پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بردرہڈ نہیں ہوتا انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے اندر, یہاں پہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اپنی جو بارڈر ہے پوری کی پوری جو بارڈر ایریاز ہیں وہ ہندوستان کو دیے رکھے ہمارے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, ہمارے خلاف یہاں پہ ٹیررزم کرنے کے لیے. کلبھوشن یادیو کہاں سے پکڑا گیا؟ ایران کی بارڈر کے اندر تھا, وہاں کے اندر تھا, اس کے بعد ہم نے بلوچستان سے پکڑا اس کو. تو ایران نے میزائل سٹرائک ہمارے اوپر کیا, اس کے بعد وہ بھائی بن گئے. پھر ہم نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں لیکن پہلے حساب برابر کریں گے پھر بھائی. ہم تو پھر بھی بڑا آؤٹ آف دا وے. میں تو پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے اس موقع پہ ایران کا ساتھ دیا ہے, جس طرح وہ کر رہا ہے کہ جی سعودی عرب کو بھی ساتھ دے رہا ہے. ساگڈار صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی کہ جنہوں نے سعودی عرب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ایران آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا, آپ اپنی جگہ یوز نہ ہونے دیں ایران کے لیے. دونوں کے درمیان میڈیشن پاکستان تو بڑا اچھا ایک رول پلے کر رہا ہے. لیکن جنرل صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر تو کوئی دوست ہوتا ہی نہیں میرے بھائی. ہمارا تو اپنا انٹرسٹ ہے اور ہم اپنے انٹرسٹ میں دیکھیں گے, نہ کہ اس انٹرسٹ میں دیکھیں کہ جناب ایران کیا کر رہا ہے, کیونکہ ایران نے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے انڈیا کو پوری جگہ دی ہوئی تھی ہمارے اوپر ٹیررزم کرنے کے لیے. ایک تو اس سوال کا جواب دے. دوسرا ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں تو فوج بھی اتار سکتا ہوں, تو یہ پاسبل ہے؟